إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ الغر الميامين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس سے پیشتر آیات میں حج کے اتمام کا اور اس میں اخلاص کا تذکرہ تھا، اور حج کے دوران احصار یعنی رکاوٹ پیش آ جائے تو اس کے ضروری مسائل بیان کیے گئے تھے. ان آیات میں ایام حج کا تذکرہ ہے اور حج کے ضروری آداب اور اعمال کو بیان کیا گیا ہے. حج کا وقت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، الحج اشہر معلومات. الحج سے قبل وقت کا لفظ محذوف مانا جائے، یعنی وقت الحج اشہر معلومات. حج کا وقت وہ متعین معلوم چند مہینے ہیں. یہ مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے 10 دن ہیں. اسی سے فقہا نے یہ استنباط کیا ہے کہ حج کا احرام شوال سے باندھا جا سکتا ہے. شوافے کے نزدیک تو شوال ہی سے باندھا جائے. احناف کے نزدیک اس کی اجازت ہے کہ شوال سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، لیکن یہ مکروہ ہوگا. لہذا افضل اور بہتر یہ ہے کہ شوال کے شروع سے آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. یہاں قرآن مجید نے بڑی قوت کے ساتھ حج کے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ واقعتاً مشرکین نے حج کے وقت کو اور زمانے میں بڑی تبدیلی کر دی تھی، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ وہ نسعی کا عمل کیا کرتے تھے، یعنی تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے. ان کے یہاں حج کو انہوں نے تجارت کی ایک منڈی اور ایک میلہ بنا لیا تھا. بس اپنے تجارتی اغراض و مقاصد کی وجہ سے وہ اس میں تقدیم و تاخیر کیا کرتے تھے.
قرآن مجید نے اس وقت قوت سے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حج کے اوقات تو یہ متعین ہیں۔ اور جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا، جو حجۃ الوداع ہے، اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی اس دن، اس موقع سے حج پہلی مرتبہ وہ صحیح وقت کے اوپر ہو رہا تھا۔ جاہلیت میں حج کی وجہ سے تاریخیں آگے پیچھے ہو گئی تھیں، اپنے وقت پر نہیں ہو رہا تھا، اور جس سال حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اب صحیح وقت کے اوپر حج ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اب اس وقت سے حج بالکل صحیح وقت پر ہو رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے صحیح وقت پر ہوتا رہے گا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب حج کے سلسلے میں یہ بنیادی اور کلیدی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ جس نے ان دنوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، فرض کا مطلب یہ اپنے مقرر کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، اور مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حج کا احرام پہن لیا ہے، تو اب اس کے لیے یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ ویسے ہر حال میں بھی یہ سب ممنوعات اس کے اوپر ضروری ہیں کہ وہ ان سے اجتناب کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج کے ایام میں وہ بے شرمی کی باتیں نہ کرے، وہ بے حجابانہ گفتگو جو انسان گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، اب وہ ایام حج میں ایسا نہ کرے۔ حج کا احرام پہن لینے کے بعد اب وہ رفث نہ کرے، ولا فسوق، فسوق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اس گناہ کا تعلق چاہے اللہ سے ہو چاہے بندوں سے ہو، حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، کوئی گناہ وہ نہ کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور لڑائی جھگڑا بھی نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو دور جاہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی، کیونکہ حج وہ تو صرف ایک میلہ بن کر رہ گیا تھا، بلکہ یہی وہ موقع ہوا کرتا تھا جہاں کھل کر فسق و فجور ہوتا تھا۔ اس لیے شریعت نے ان باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی کہ دور جاہلیت میں جو کچھ حج میں ہو رہا ہے، اب اسلام آنے کے بعد وہ تمام خرافات حج کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں واقعتاً وہ باتیں ہیں جو اس موقع سے طبعی طور سے پیش آ سکتی ہیں۔ رفث کا دروازہ کھل سکتا ہے، دنیا کی تمام قومیں جمع ہیں، مرد و زن جمع ہیں، مختلف مزاج کے لوگ یہاں اس موقع سے جمع ہیں، یہاں رفث ہو سکتا ہے، لیکن اس موقع سے قرآن مجید نے اس اعلان کر حاجیوں کو پابند کر دیا کہ اس کی طرف کسی کا ذہن بھی منتقل نہ ہو، فلا رفث، بے شرمی کی بات نہیں ہونا چاہیے، یہاں بے حجابانہ گفتگو، شہوانی گفتگو یہاں نہیں ہونا چاہیے، ولا فسوق، اور کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج انسانوں کی آبادی ایک جنگل کی طرح سے یہاں پر موجود ہے، موقع سے انسان حقوق العباد کی کوتاہی اس سے ہو سکتی ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں تاکید کر دی گئی ہے کہ فسوق نہیں ہونا چاہیے۔ ولا جدال فی الحج، یا اختلافات ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ہو سکتی ہیں، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ولا جدال فی الحج۔ اور اگر یہ ان آداب کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ مقدس عبادت وہ آلودہ ہو جائے گی۔ شریعت اسلامی نے یہاں ذہن کو نیکی کی طرف منتقل کر دیا اور فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، معصیتوں سے، گناہوں سے اجتناب کرو، اور جو کچھ بھی تم خیر کرو گے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، چاہے وہ خیر چھوٹا ہو بڑا ہو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اس کو اللہ جانتا ہے۔ کیسی بات کہی گئی ہے، واقعاً ایسے موقع سے انسان کو بسا اوقات یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو انسانوں کا کہ ایک اتنی گھنی آبادی ہے، اور یہاں تو اجنبی، انتہی اجنبی چاروں طرف ہیں، ہم اگر کسی کے ساتھ خیر کریں گے تو ہمارے اس خیر کو کون تسلیم کرے گا، ہمارے اس خیر کی کون قدر کرے گا، یا ہمارے اس خیر کا کون شکریہ ادا کرے گا۔ اس موقع سے اللہ رب العزت فرماتا ہے یہاں آپ کی اس نیکی کا، اس خیر کا کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، یعنی اپنے شایان شان تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، وہ اس کی قدر کرے گا۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
اور توجہ دلائی گئی ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لیا کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اور یہاں زاد راہ کی تلقین کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب انسان حج کے لیے جب جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اور یمن کے بعض قبائل کے سلسلے میں یہ معروف تھا کہ جب وہ حج کو جاتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے تھے، بس حج پر نکلتے اور یہ کہا کرتے تھے ہم تو بس توکل کے ساتھ نکلے ہیں۔ اسلام نے اس کا دروازہ بند کیا کہ یہ توکل اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات کے اوپر وہ بھروسہ کرے اور اس کو سمجھے کہ توکل، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے اور پھر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اس کا نام توکل ہے۔ اسباب کو چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام تعطل ہے۔ تو شریعت نے تعطل سے منع کیا ہے، توکل کی تلقین کی گئی ہے، دنیا میں اسباب کو اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہاں بھی یہ بات ہے وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ احتیاط ہے، آپ سوال سے، گداگری سے، کسی سے مانگنے سے آپ بچیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ مطلوب ہے۔ تو اس سے ایک مفہوم تو ظاہری مفہوم اس سے ایک یہ بھی ہے، اور اس سے جس طرح سے زاد راہ مراد ہے، زاد عمل بھی مراد ہو سکتا ہے۔ یہاں آپ جب حج کے لیے جائیں تو اس وقت سب سے بہترین توشہ وہ تقوی کا ہے، یعنی تقوی کی دولت، تقوی کا سرمایہ لے کر حج کرنا چاہیے۔ انسان جس طرح سے مادی تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اسی طرح سے اس کو روحانی تیاری کے ساتھ حج کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو اور بچو، یعنی معصیتوں سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اے دانش مندو۔ وَاتَّقُونِ، بس مجھے سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کی کوئی معصیت نہ کی جائے، اور یہی دانش مندی کا تقاضا ہے۔ اور جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، معصیتوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کا مطلب وہ دانش مند اور عقل مند ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہاں آ کر اسلام کی خوبی پوری طرح سے نمایاں ہے۔ اسلام دین اور دنیا کا جامع ہے، اسلام دنیا اور آخرت کا جامع ہے۔ ابھی آگے تلقین کی گئی ہے کہ حج کیا جائے، پوری تیاری کے ساتھ کیا جائے، روحانی تیاری کے ساتھ کیا جائے، فسق و فجور سے بچتے ہوئے حج کیا جائے۔ لیکن یہاں جو ایک سوال ہوا تھا حضرات صحابہ کے ذہنوں میں، اس کا جواب دے دیا گیا۔ حضرات صحابہ نے یہی خیال کیا کہ دور جاہلیت میں حج کے ساتھ لوگ تجارت کرتے تھے، بلکہ حج کو تجارت کی منڈی بنا دیا تھا، تو اب ہمیں حج کے ساتھ تجارت نہیں کرنا ہے۔ شریعت نے تجارت کی اجازت دی ہے۔ ایسے موقع سے آپ عبادت کے ساتھ، حج کی اس مقدس عبادت میں اگر تجارت بھی کر لیں، اپنی ضرورت کی معاش کی تلاش اور جستجو بھی کر لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد معاش کی تلاش کرو۔ تو اگر حج کے موقع سے ایک انسان اپنی ضرورت کے پیش نظر اگر وہ تجارت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ رہے کہ اللہ کی خوشنودی جس کی تلقین سب سے پہلے کی گئی ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا اللہ کے لیے کرو، یعنی خلوص، اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ اول ہونا چاہیے، یہی غالب ہونا چاہیے، یہی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ بقدر ضرورت انسان اگر معاش کی تلاش اور جستجو کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت اس کو دی جا رہی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اس کے بعد یہ واضح کر دیا گیا کہ مشعر حرام سے مراد میدان مزدلفہ۔ یہاں دور جاہلیت میں
لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور وہی ان کی فخر و مباحات شعر و شاعری کی مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ اس موقع سے تلقین کی گئی ہے کہ جب عرفات سے واپسی ہو، مشعر حرام میں قیام رہے تو وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم واپس آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ آفتاب غروب ہونے سے پہلے وہاں سے حجاج روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کے لیے، اور پوری رات یہیں قیام رہتا ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اسی کی تلقین بھی آگے کی گئی ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو جیسا تمہیں بتلایا گیا ہے۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب یہاں نماز اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ انسان اپنی مرضی کے مطابق کہ میں تو پوری زندگی مغرب کے وقت میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس لیے میں اپنی نماز اپنے وقت کے اوپر پڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ تاکہ یہاں تمہیں وہ ذکر ایسے ہی کرنا ہے جیسا اللہ نے تمہیں بتلایا ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ اور آگے تلقین کر دی گئی ہے، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے یعنی اللہ کی طرف سے یہ جو رہنمائی کی گئی ہے، اس رہنمائی سے پہلے تم بے خبر تھے، نا واقف تھے۔ واقعتاً اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتلایا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ حکم خاص طور سے قریش کو اور ان عرب قبائل کو دیا گیا ہے جو حج کے ایام میں مزدلفہ تو جاتے تھے لیکن عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے کسر شان سمجھا کرتے تھے۔ ان کو بطور خاص کہا گیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں عرفہ جانا ہے، عرفہ میں وقوف کرنا ہے، اور پھر وہاں سے جیسے عام لوگ واپس آتے ہیں اسی طرح سے تمہیں بھی واپس آنا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس آؤ جیسے جس جگہ سے لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے لوگ واپس آتے ہیں اسی طرح سے تمہیں بھی عرفات سے واپس آنا ہے۔ واستغفروا اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، یعنی جو اب تک غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس پر اللہ سے توبہ کرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور خوب رحمتیں نچھاور کرنے والا ہے۔